PIA کا منتھلی خسارہ وہ 2 ارب روپیہ ہے۔ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے PIA نہیں اور ہماری جو باقی ایئر لائنز بھی ہیں وہ پروفٹ نہیں کما رہی؟ جو PIA کی سب سے بڑی ریزن جو ہے لاس پہ جانے کی وہ تو اوور امپلائمنٹ ہے۔ 777 ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ فل لوڈ کے ساتھ بھی یہاں سے کراچی اگر جاتا ہے وہ نہیں کما سکے گا۔ میاں منشا ہے ان کے پورا ایک فلیٹ ہے ان کے پاس۔ فلیٹ ہے کتنے ہیں؟ میرے خیال 3-4 جہاز ان کے اپنے ہیں۔ اچھا، ان PIA ایئر مارشل نور خان اور ایئر مارشل اصغر خان جیسے بندے کہاں سے لائیں آج ہم؟ پاکستان ایئر لائن پاکستان کا پرائیڈ ہے اور ایک وقت تھا کہ جب جیکولن کینیڈی کی پریفرڈ ایئر لائن جو ہے وہ PIA ہوتی تھی۔ ہماری ایئر لائن اور ہمارے ایئر لائن سے ریلیٹڈ جو جتنے لوگ تھے انہوں نے دنیا کی بہترین ایئر لائنز بنائیں، وہاں پہ کام کیا اور ان کو ایک رول ماڈل بنایا، لیکن رول ماڈل بنانے والے اپنی ایئر لائن کو آگے نہیں لے جا سکے اور آج ہم بڑے ڈسٹرب ہیں کہ ہماری ایئر لائن شاید اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سالوں میں نیشنل ایوییشن پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی ایئر لائن جو ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور جو باہر سے ایئر لائن جہاں پہ آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی پالیسی جو ہے اس کو چوک کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری ایوییشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اچھا بہتر بزنس کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے بڑا اور کامیاب اور بہتر بزنس جس میں گورنمنٹس بزنس کر رہی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر بھی بزنس کر رہا ہے وہ ایئر لائن کا بزنس ہے، لیکن یہ بزنس باہر تو کامیاب ہے، پاکستان میں یہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کیپٹن زمان چیمہ صاحب موجود ہیں اور زمان چیمہ صاحب ہیں ڈپٹی چیف پائلٹ ہیں ہمارے یہاں پہ وارٹن ایئرپورٹ پہ۔ تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب، بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کی ایئر لائن جو ہیں $28 بلین کا ایک بہت بڑا حجم ہے، والیوم ہے جو کہ بزنس ایئر لائن کا بزنس ہے، ہمارے پاکستان کی PIA کو کیا ہو گیا کہ ہم ہر سال نقصان کرتے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ الماس صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ PIA ایک زمانے میں ہماری پرائیڈ ہوا کرتی تھی اور گڈ اولڈ ڈیز تھے جب PIA پوری دنیا میں جایا کرتی تھی اور پروفٹ کماتی تھی اور ان کے ایسٹ پوری دنیا میں ہیں آج بھی، اس کی نشانی آج بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں ہوٹلز ہیں اور پراپرٹیز ہیں، ایگزیکٹلی وہ ہم نے ایئر لائن سے کما کے وہ ہوٹلز بنائے، ایئر لائن سے کما کے اپنی پراپرٹیز، اپنے ہوٹلز، اور وہ آج ساری نشانیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن اب وہ نشانیاں ہیں، لیکن رائٹ، لیکن اب ایئر لائن جو ہے پچھلے 25-30 سال سے مسلسل لاس پہ ہے اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ PIA کا منتھلی خسارہ وہ 2 ارب روپیہ ہے۔ 2 ارب کا مطلب ہے کہ 24 ارب روپیہ سال کا، رائٹ۔ تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ ہے بلکہ جتنی پرائیویٹ ایئر لائنز پاکستان میں ہیں وہ بھی کوئی زیادہ پروفٹ نہیں کما رہی۔ اچھا، ہماری غلط فہمی یہ تھی کہ PIA نقصان میں ہے لیکن جو پرائیویٹ ایئر لائنز باقی ہیں ساری وہ اچھا بزنس کر رہی ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی اچھا بزنس نہیں کر رہی؟ نہیں، ابھی جو آج کل صورتحال چل رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے کوئی بھی ایئر لائن پاکستان میں، پاکستانی جو ایئر لائنز جتنی بھی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے PIA ہو، وہ ساری کی ساری لاس پہ ہیں۔ نہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، ہمارے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس کلائنٹل ہے، ہمارے پاس ڈیسٹینیشن ہے اور پوری دنیا میں کوئی اس میں راکٹ سائنس تو نہیں، ایک بزنس ماڈل پوری دنیا میں کامیابی کے بزنس ماڈل موجود ہیں۔ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے PIA نہیں اور ہماری جو باقی ایئر لائنز بھی ہیں وہ پروفٹ نہیں کما رہی؟ ہوتا یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کے ساتھ بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایئر لائن انڈسٹری بھی ملک کی اکانومی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس پیسنجر ہیں، مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر ہے، حج کا سیزن ہمارے پاس ہے، عمرے کا سیزن ہمارے پاس ہے، یورپ اور امریکہ کینیڈا میں ہمارا بے شمار پاکستانی ہے جو آتا جاتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایئر کرافٹ بھی ہیں، کمپیٹنٹ پائلٹس انجینئر بھی ہیں، لیکن مسلسل خسارے بھی ہیں، رائٹ۔ اچھا، اب اس میں ریزنز جو ہیں بہت ساری ہیں۔ جو PIA کی سب سے بڑی ریزن جو ہے لاس پہ جانے کی وہ تو اوور امپلائمنٹ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر 100 بندہ چاہیے تو ہم نے شاید 500 بندہ ریکروٹ کیا ہوا ہے، ہم نے شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ ریکروٹ کیا ہوا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایک سروے میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ دنیا میں جو جتنی ایئر لائنس ہیں وہ پر ایئر کرافٹ جو ہے وہ امپلائیز
ٹو ایئر کرافٹ ریشو جی جی وہ دنیا میں سب سے کم جو ہے وہ اسرائیل کی ایئر لائن ہے ELAL. کیا ہے وہ؟ الال ایئر لائن ہے, اس میں 28 جو ہیں امپلائیز جو ہے پر ایئر کرافٹ ہوتے ہیں. پر ایئر کرافٹ. اچھا ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے ہیں جی کوئی 350 بندہ 350 بندہ اور پیسنجر اس میں 200 بیٹھے ہیں. لیکن مجھے زبان یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم یہ 350 بندہ 200 بندوں کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے امپلائی کیا ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حج میں سبسڈی ہمیں اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے لوگوں کو حج نہیں کروائیں گے. لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے آپ جو امپلائیز ہیں پی آئی کے جتنے بھی ہیں آپ ان کو کیوں پال رہے ہیں؟ یہ بھی تو لوگوں کا پیسہ ہے نا, پبلک منی ہے. پبلک منی سے آپ واٹ ایور دی امپلائمنٹ یو ہیو گیون یو نیڈ ٹو آف لوڈ دیم, کیوں نہیں آپ کر رہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ نے کوشش کی, انہوں نے تو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا پورا پلان بنایا اور اینڈ تک گئے, لیکن ان کی یونینز وغیرہ پھر جو اپوزیشن پولیٹیکلی سارا وہ ہوتا ہے کہ دوسری اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکی. ادروائز PIA کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں جو اوور امپلائمنٹ ہے وہ معاملہ حل ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑی میں چیز دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری ایویشن پالیسی بنی ہے جی اس میں بہت سارے فلاز ہیں. آئی تھنک اس کو کریکٹ ہونا چاہیے. ابھی یہ لوگ اس کو دوبارہ سے پوری کی پوری پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں اور اس کو ریویمپ کریں گے. اچھا نہیں, ہم اگر ان فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر کی ایئر لائن جب یہاں پہ آتی ہیں تو ہمیں ایک میوچولی کچھ چیزیں ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے جہاز ہمارے یہاں پہ آئیں گے اور ہمارے اتنے جہاز آپ کی ٹیریٹری پہ لینڈ کریں گے, لیکن ہمارے جہاز اور ان کے جہازوں میں بڑا فرق ہے. ان کے جہازوں میں 600-700 پیسنجر آتا ہے, ہمارا 150 والا ہوتا ہے. تو کیا یہ پیسنجر کی کیپیسٹی یا نمبرز پہ ہونا چاہیے یا آپ کا خیال ہے کہ ایئر کرافٹ کے نمبرز پہ ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے الماس, یہ بیسیکلی پر سیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے. پر سیٹ کے ساتھ دیٹ از ریشنل. ٹھیک ہے, کریکٹ. آپ دیکھیں ایمریٹس ایئر لائن اگر اسلام آباد آ رہی ہے ایئر بس A380 جو 600 پیسنجر لے کے آ رہی ہے, اس کے مقابلے میں آپ کا 737 جا رہا ہے جس کے اوپر 150-200 پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے کیسے کمپیٹ کر سکیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب دوسری یہ چیز ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں سلسلہ چلتا رہا پیٹرول کا, پرائس اتنی ہائی ہو گئی کہ اگر آپ 777 ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی کہ فل لوڈ کے ساتھ بھی یہاں سے کراچی اگر جاتا ہے وہ نہیں کما سکے گا, کیونکہ 777 از مینٹ فار لانگ جرنی. اگر وہ یہاں سے ڈائریکٹ ٹورانٹو جاتا ہے یا نیو یارک جاتا ہے یا ایون لنڈن جاتا ہے تو وہ پروفٹ کمائے گا. اگر اس کو آپ لوکل روٹ پہ چلا رہے ہیں کراچی لاہور, کراچی اسلام آباد, ڈیفینیٹلی پروفٹ نہیں کمائے. وہ پروفٹ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل روٹس ہیں اس میں پروفیٹیبل روٹس کون سے ہیں؟ لائک جو لمبی فلائٹس یہاں سے نیو یارک کی تھی ابینڈن ہو گئی, ٹورانٹو میں تھیں, لندن میں ہمارا بہت لوگوں کا آنا جانا ہے, اور حج فلائٹس ہیں. ڈو یو تھنک اس سے ہٹ کے کچھ ڈیسٹینیشنز ہیں جو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر باہر کے جو کیریئرس ہیں دے آر میکنگ گڈ پروفیٹیبلٹی آن دوز روٹس, وائی کانٹ PIA ڈو دیٹ؟ اچھا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ جی یہ پیسنجر ہمارے پاکستانی ہیں, انہیں کوئی ہم لے کے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ان پیسنجر کے اوپر باؤنڈ کیا ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے جس طرح آپ بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ وہ ایک ایئر لائن ہے سنگاپور ایئر لائن, ٹھیک ہے, یا ایمریٹس یا اتحاد, ان کی اپنے لوکل پیسنجر نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کے پیسنجر اٹھا رہے ہیں. چھوٹا سا سنگاپور ہے اور اس کے پیسنجرز کیا ہوں گے, لیکن پوری دنیا کی جو ٹریولرز ہیں وہ ان کی کلائنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ ساری چیزیں جو انٹرنیشنلی جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم وہ پرانے سسٹم کو لے کے چلیں. اچھا اب دوسرا جو نیشنل ایویشن پالیسی میں جو فلاز ہیں اس میں ٹیکسز بہت زیادہ کرتی ہیں انہوں نے. باہر سے اگر کوئی چیزیں آپ منگا رہے ہیں ایویشن سے ریلیٹڈ, ان کے اوپر ڈیوٹیز بہت زیادہ کرتی ہیں, تو اس سے تو وہ انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی دن بدن پیچھے کی طرف جا. یہ تو ہم نے بڑے پیمانے پہ دیکھ لیا, لیکن ایک اس کے پیرلل ایک دوسرا بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ پرائیویٹ جیٹ ہیں لوگوں کے, اور ہمارے مختلف کلبس بھی بنے ہوئے ہیں, لوگ بڑے شوق سے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فلائنگ سیکھیں. اس کا کیا جو چارٹرڈ طیارے ہیں باہر کے ممالک میں, چارٹرڈ طیارے کا کانسیپٹ بھی بہت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فیملی کے 6 لوگ جو ہیں انہوں نے فرسٹ کلاس یا کلب کلاس میں ٹریول کرنا ہے, اٹ از مچ پریفرڈ کہ آپ اپنا ایک چھوٹا چارٹرڈ طیارہ جو ہے اس کے آپ نکلے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیرلل وہ جو انڈسٹری ہے کیا وہ بھی فلرش کر رہی ہے کہ اس کے بھی اسی طرح کے حالات ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی اس میں جو لوگ آج کل ایک ٹرینڈ ویسے نکلا ہے چند سالوں سے کہ جن کے پاس شوق ہے, نمبر 1 تو شوق ہے اور پیسہ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ جیٹ کا ایک ٹرینڈ پاکستان میں آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے آج پرائیویٹ جیٹس ہیں
نہ صرف پرائیویٹ جیٹس ہیں بلکہ چھوٹے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بھی لوگوں کا آپ کو اندر کی انفارمیشن ہوگی سب سے زیادہ کس کے ہیں یہاں پہ پرائیویٹ جیٹ جو ہیں؟ اس میں ظاہر ہے میاں منشا ہے، ان کے پورا ایک فلیٹ ہے ان کے پاس. فلیٹ ہے کتنے ہیں؟ میرے خیال 3-4 جہاز ان کے اپنے ہیں. اچھا، کوئی اچھا لگژری جہاز ان کا دیکھا آپ نے اندر سے؟ ہاں جی بالکل، ان کے پاس جو گلف اسٹریم ہے، گلف اسٹریم وہ تو دنیا کا بیسٹ اور ماڈرن جیٹ ہے. اچھا، دیٹس ونڈرفل. ذرا میاں منشا صاحب کے جہاز کے اندر کا ماحول ہمیں بتائیں فار دی انٹرسٹ آف دا جنرل پبلک ایکچولی. وہ اگر آپ الماس صاحب اس اندر سے کلب سیٹنگ ان کی ہوتی ہے، وہ اگر آپ بیٹھیں گے وہاں پہ یا وہ دیکھیں گے تو انسان اپنا ڈرائنگ روم خوبصورت سے خوبصورت وہ بھول جاتا ہے. ہم جہانگیر ترین کے جہازوں کی بات کرتے تھے لیکن میاں منشا کا جہاز از مچ سپیریئر. ایگزیکٹلی میاں منشا صاحب ہیں. پھر اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا اپنا پورا ایک سیٹ اپ ہے. اسی طرح جن کے پاس بھی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا پورا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک جہاز، مطلب ضروری نہیں کہ ایک ایئر کرافٹ ہو، وہ 2-2 3-3 4. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ضرورت نہیں، یہ شوق بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا فلیٹ ہو اور اس میں ایگزیکٹلی ظاہر ہے آپ کا ایک تو کمفرٹ ہے اور لگژری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اگر آپ جب چاہیں دن ہو رات ہو جس ٹائم چاہیں یو کین گو. بالکل بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ واٹ کائنڈ آف سروسز یو آر آفرنگ. پچھلے دنوں آپ نے بڑا اچھا جو ینگ بچے تھے ان کی ٹریننگ جو ہے اس کا بھی پروگرام ارینج کیا. ہمارا ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹ پروٹیکشن. ٹھیک ہے. پلانٹ پروٹیکشن جو ہے اس کے 2 بیسز ہیں، ایک والٹن لاہور پہ ہے اور ایک کراچی میں ہے. ٹھیک ہے. آور پرائمری جاب از لوکسٹ کنٹرول. ایز یو نو لوکسٹ از اے اسمال انسیکٹ وچ کمز فرام افریقہ اور یہ کراپ کو ڈسٹرائے کرتی ہے. اچھا، وہ کسی دور میں تو بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے لیکن اب کافی عرصے سے نظر نہیں آتے. اب ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیزرٹ کے اندر ہی کنٹرول کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لائک سندھ میں کنٹرول کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی جہاں پہ بھی آتی ہے، یہ آتی بیسیکلی افریقہ سے ہے اور یہ سمندر کراس کر کے یہ سعودی عربیہ پھر ایران سے ہوتی ہوئی بلوچستان. تو لاسٹ ٹائم یہ کب آئی؟ 2010 میں. 2010 میں. اچھا، اس کے بعد ابھی تک جو ہے ہم بچے ہوئے. اس کے بعد نہیں ہے. اس کا سرکل جو 8 سے 10 سال ہے. اور 2010 میں جو آئی تھی وہ لاسٹ سکھر کے پاس گوٹ کی جگہ ہے جی وہاں پہ آئی تھی اور اس کو وہیں پہ کنٹرول کیا تھا. یہ انڈیا سے آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا سیٹ اپ لاہور میں ہے اور کراچی میں ہے. ایگزیکٹلی. لاہور میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ والٹن پہ ہے اور ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ ٹائپ کے ایئر کرافٹ ہیں جن میں بیور ہے کینیڈین میڈ اور دین وی ہیو اے سیسنا 185 which is American and the third one we have a Fletcher which is made in New Zealand. اچھا زمان، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2-3 چیزیں پھر وہی پی آئی اے پہ آتے ہیں کہ پی آئی اے کو ٹو میک اٹ ویری گڈ ایئر لائن ایز اے سیڈ کہ ہمارے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس ویل پار ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ ہمارے جو نمبر آف امپلائیز ہیں اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پی آئی اے کو دیکھیں کہ اٹس لائک اگین گیٹ ٹو دی پرائڈ اٹ یوز ٹو ہیو. دیکھیے جی میرا خیال ہے اس کی جو نمبر آف تھنگس ہیز ٹو بی چینجڈ ان پی آئی اے. ایئر مارشل نور خان اور ایئر مارشل اصغر خان جیسے بندے کہاں سے لائیں آج ہم؟ نہیں مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائپ کے بندے ہوں جن کا ٹوٹل انٹرسٹ ہو کہ اس ایئر لائن کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، چلانا ہے اس کو، اس ٹائپ کے لوگ ہوں. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکلی اس کو بالکل پاک کیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا پولیٹیکل انڈکشن نہ ہو. پورے کا پورا جو ہم نے پلٹن اس میں پالی بھی ہے اس کو کم کیا جائے. اور باقی جو ہماری پالیسیز ہیں ایویشن پالیسی اس کو ٹھیک کیا جائے اور جہاں پہ ان نیسیسری قسم کے ان کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں ان کو کم کیا جائے اور اپنے آپ کو اور ایکسپلور کیا جائے. جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فیلڈ بہت زیادہ ہیں. اس سائڈ پہ افریقہ ہے پورا پڑا ہوا، آسٹریلیا ہے جہاں پہ ہماری سروس کوئی نہیں ہے، وہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. انٹیپڈ ایریاز جو ان کو ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ کیپٹن زمان. ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں سول ایویشن اور اس کی پالیسیز کے حوالے سے بات کی، لیکن اگلے پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیپٹن زمان کے ساتھ دوز آر گوئنگ ٹو بی ریئلی انٹرسٹنگ. سول ایویشن لاز جو ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لاز کو ہم کس طریقے سے وائل فلائنگ ود دی ڈفرنٹ ایئر لائنس اس کو ہم خیال کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر قانونی ہو اور اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے. تھینک یو ویری مچ اینڈ وی ول کنٹینیو ود دس سیریز. تھینک یو.